السلام علیکم۔ عارف مٹو ٹاکس میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ میرا نام حماد ندیم اور میں آج اس ویڈیو کو ہوسٹ کر رہا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف مٹو صاحب گرام مندراوالا سے، اور ہم ان سے کرسمس 2022 کے بارے میں چند سوالات کریں گے اور کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ خصوصیات اور کچھ باتیں جانیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے چلتے ہیں عارف مٹو صاحب کی طرف۔ بہت شکریہ حماد بیٹا۔ حماد بیٹا، میں آج آپ کو جیسس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جیسس اس دنیا میں کیوں آئے اور ان کا کیا مقصد تھا، اور خدا نے جیسس کو اس دنیا میں کیوں بھیجا، اور جیسس کی اس دنیا کو کیا ضرورت پڑی۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر میں کر کے جیسس کی زندگی میں آپ کو بیان کروں۔ ہم جس خدا کو مانتے ہیں، ہم جس خدا کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، جس خدا کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا پورا بھروسہ، ہمارا پورا توکل اور ہمارا ایمان ہے کہ وہی سچا، پاک اور الہی ذات رکھنے والا خدا ہے۔ اسی خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اسی خدا نے آسمان پر ستاروں کو رکھا اور زمین پر سمندر میں مچھلیوں کو، اور اسی خدا نے زمین پر خوبصورت باغ عدن لگایا، اور اسی خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، اور اسی خدا نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا۔ خدائے قادر مطلب خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں رکھا۔ خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں اس لیے رکھا کہ باغ عدن میں کوئی دکھ نہ تھا، کوئی پریشانی نہ تھی، کوئی گناہ نہ تھا، کیونکہ آدم اور حوا کو خدا خوش اور شادمان دیکھنا چاہتا تھا، اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ اور خدا نے آدم کو اپنی برکتوں، اپنی بخششوں، اپنی نعمتوں، اپنی رحمتوں، اپنے فضلوں سے نواز دیا، اور آدم کو آزاد اور خود مختار بنا دیا۔ خدا کا دشمن، جس کو ہم شیطان ابلیس کہتے ہیں، ایک دن وہ باغ عدن میں آیا، اور اس نے آ کر آدم اور حوا کو بہکایا۔ آدم اور حوا سے کہا کہ کیا خدا نے تم کو یہ سب پھل کھانے کو دیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، پھل تو ہم سب کھاتے ہیں، ہاں لیکن ایک پھل ہے جو درمیان میں ہے، خدا نے اس کو کھانے سے منع کیا ہے، اور خدا نے اس کی بابت یہ کہا ہے کہ اگر تم نے اس پھل کو چھوا یا کھایا تو تم مر جاؤ گے۔
شیطان نے کہا، نہیں، تم ہرگز نہیں مرو گے، بلکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم بھی خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ ہوا نے پھل کی طرف دیکھا جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں لذیذ تھا، پھل کو توڑا، خود بھی کھایا اور آدم کو بھی دیا۔ جب انہوں نے پھل کھایا تو ان کی آنکھیں کھل گئی، وہ جان گئے کہ ہم ننگے ہیں، اور وہ اپنے بدن کو انجیر کے پتوں سے چھپانے لگے۔ خدا جو آدم کے ساتھ ٹھنڈے پہر کو بات کرتا تھا آیا اور آدم کو پکارا، آدم، آدم، تم کہاں ہو؟ تو آگے سے آدم نے جواب دیا، اے خدا، میں نے تیری آواز کو سنا لیکن میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا۔ تو خدا نے کہا، تم کو کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے وہ پھل تو نہیں کھایا جس کی بابت میں نے تم کو منع کیا ہے؟ تو آدم نے کہا، ہاں خدا، ہم نے وہ پھل کھایا، پر وہ پھل میں نے نہیں، میری بیوی جو تو نے میری مددگار بنائی ہے اس نے مجھ کو دیا اور میں نے کھایا۔ تو خدا نے آدم سے کہا کہ آدم تو نے یہ کیا کیا؟ اپنی بیوی کی بات کو مانا۔ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، آج کے بعد تو زمین میں ہل جوتے گا اور زمین تیرے لیے اونٹ اگاڑے اور سبزیاں اگائے گی، اور تو خون پسینے کی روٹی کمائے گا اور کھائے گا جب تک تو زمین میں واپس نہ لوٹ جائے گا، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں جا ملے گا۔ اور خدا نے ہوا سے کہا کہ تو نے یہ کیوں کر کیا؟ تو ہوا نے کہا، مجھے شیطان نے بہکایا اور میں نے اس کے بہکاوے میں آ کر یہ کیا۔ تو خدا نے ہوا سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بڑھاؤں گا اور تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، اور خدا نے شیطان سے کہا کہ تو نے ان کو بہکایا، تو عمر بھر زمین کے پل چلے گا اور خاک چاٹے گا، اور میں تیری اور عورت کی نسل میں لاوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ اور خدا نے سزا سنا کر آدم اور ہوا کو باغ عدن سے باہر نکال دیا، اور
خدا نے باغ عدن کا دروازہ آدم کے لیے، ہوا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور شعلہ زن تلوار کا پہرا لگا دیا تاکہ آدم دوبارہ باغ عدن میں داخل نہ ہو سکے۔ آدم اور ہوا باغ عدن سے نکل کر دکھی اور پریشان رہنے لگے۔ خدا جو آدم کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا تھا، جس نے آدم کو اپنی شبیہ و صورت پر بنایا تھا، وہ آدم کو دکھوں میں نہ دیکھ سکا۔ خدا نے آدم کی کھوئی ہوئی آزادی، کھوئی ہوئی حکمرانی جو باغ عدن میں شیطان نے بڑی چلاکی کے ساتھ آدم سے چھین لی تھی، آدم کو واپس دلانے کا ایک نیک منصوبہ بنایا۔ اور خدا نے اپنے اس نیک منصوبے کا آغاز یروشلم شہر کے ایک گاؤں جس کا نام ناصرت تھا، وہاں پر ایک کنواری رہتی تھی جس کا نام مریم تھا، اپنے پاک فرشتے کو بھیجا تاکہ اس الہی منصوبے کا اعلان کرے۔ خدا کا فرشتہ ناصرت میں اس کنواری کے پاس آیا جس کا نام مریم تھا، اور آ کر کہا، سلام اے مریم، پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہو، اور تمہیں مبارک، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل۔ مریم نے جب یہ فرشتے کا سلام سنا تو وہ ڈر گئی اور فرشتے سے کہنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے؟ تو فرشتے نے مریم سے کہا، اے مریم، خوف نہ کھا، تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ تو مریم نے کہا، میں تو ابھی کنواری ہوں، میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا، روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا، اور تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ وہ ایک بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ تو مریم نے فرشتے سے کہا، اگر ایسا ہے تو میرے خدا کی مرضی پوری ہو۔ یوسف جو نیک اور راست باز آدمی تھا اور داؤد کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جب اس کو پتا چلا کہ اس کی منگیتر مریم شادی سے پہلے ہی حاملہ ہے، تو اس نے مریم کو چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ مریم کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا تو دیکھو، خدا کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، تو اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، وہ حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، تو اس کا نام مانویل رکھنا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یوسف نے نیند سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا کہ خدا کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا۔ وہ اٹھا اور اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آیا، اور اسے تب تک نہ جانا جب تک اس کے بیٹا پیدا نہ ہوا۔
وہ لڑکا اپنے قد و قامت میں بڑھنے لگا، جوان ہوا۔ وہ گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر آسمان کے بیٹوں کی خوشخبری دینے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی باپ کی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہوں۔ میرے باپ نے مجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اس کی مرضی کو پورا کروں، اور میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ میں گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کروں، قیدیوں کو رہا کروں، کچلے ہوں کو آزاد کروں، بیماروں کو شفا دوں، لنگڑوں کو چلاؤں، اندھوں کو آنکھیں دوں، کوڑیوں کو پاک صاف کروں، گندی بدروحوں کو نکالوں، اور مردہ جسموں میں جان ڈالوں۔ وہ گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر لوگوں کو پکارنے لگا اور کہنے لگا، اے تھکے ماندے بوجھ کے لدے وہ میرے پاس آؤ، میں تجھ کو آرام دوں گا۔ وہ دکھیوں کے دکھ بانٹنے لگا، وہ بے سہاروں کا سہارا بننے لگا، وہ بیماروں کو شفا دینے لگا، اندھوں کو آنکھیں، لنگڑوں کو چلانے لگا، ہر طرح کے روگیوں کے روگوں کو ختم کرنے لگا۔ تو اس وقت کے لوگ، کچھ حاکم، کاہن اور مذہب کے ٹھیکیدار، جو یسوع کے ان کاموں سے ناخوش تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ یسوع اپنے ان کاموں میں لوگوں میں مقبول ہو، تو انہوں نے یسوع پر جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیے۔ یسوع کو عدالت میں لے گئے اور عدالت نے یسوع کو سزائے موت سنا دی۔ یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، یسوع کی کمر پر کوڑے مارے گئے، یسوع کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، یسوع کو صلیب پر لٹکا کر اس کے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوکے گئے۔ یسوع کو ہر طرح کی اذیت دی گئی، ہر طرح کے دکھ دیے گئے، لیکن خدا کے بیٹے یسوع نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور جان دینے سے پہلے اپنے باپ سے کہا کہ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اس نے صلیب پر اپنا لہو بہا کر، اس نے اپنی جان کی قربانی دے کر ہم کو گناہوں سے آزاد کیا۔ اس نے ہم کو پیار سکھایا، امن سکھایا، سلامتی سکھائی۔ اس نے ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کو کہا، غریبوں سے محبت کرنا سکھایا۔ اگر آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو خدا تو کہتا ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانت محبت کر۔ اگر ہمارا ہمسایہ
کسی دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، تو ہم اپنے گھر میں خوشیاں مناتے ہیں، اس کی پریشانی کو نہیں دیکھتے، صرف اور صرف اپنی طرف اور اپنی خوشیوں کو طرف دیکھتے ہیں، تو ہم خود غرض کہلاتے ہیں، اور خود غرضی خدا کو پسند نہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تم بھی اسی طرح محبت کرو جس طرح میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ خدا کا بیٹا یسوع ہماری نجات بن کر اس دنیا میں آیا، وہ کمزوروں، غریبوں، یتیموں کے لیے آیا۔ اگر آج ہم بھی یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں، کرسمس منانا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو جو کمزور ہیں، جو پریشان ہیں، جو دکھی ہے، اگر ہم کسی کا دکھ بانٹتے ہیں، کسی کا سہارا بنتے ہیں، تو پھر ہماری یہ کرسمس ہے، اور ہمارے خدا کے بیٹے کا اس دنیا میں آنے کا مقصد تب پورا ہوتا ہے، اور تب ہم اس کو ویلکم کہہ سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔